لیکن جب میرے آقا کا ذکر ہو جائے، جب نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ ہو جائے، جب حضور کی شان بیان کی جائے تو وہ ذکر بھی اعلیٰ ابراء الورا ہو جاتا ہے، وہ ذکر کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قد سمیعت کلامکم وعجبکم، میرے پیارے صحابہ میں نے تمہارا کلام کرنا بھی سنا ہے، تمہارا تعجب کرنا بھی سنا ہے، میرے پیارے صحابہ سن لو ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، یہ ان کو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ موسیٰ نجی اللہ، موسیٰ کو اللہ نے اپنا رازدار بنایا، کلیم بنایا، وہو کذالک، ان کو شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ وعیسیٰ روح و کلمتہ، عیسیٰ کو اللہ نے روح اور کلمہ بنایا، یہ ان کو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ آدم مصطفیٰ اللہ، آدم کو اللہ نے صفی بنایا، وہو کذالک، یہ ان کو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے صحابہ سن لو الا وانا حبیب اللہ، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 یا رسول اللہ۔ کتنی بڑی شان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے بھی حضرت ابراہیم کو جو شان اور عظمت عطا فرمائی ہے وہ وراء الورا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اپنا رازدار بنایا، یہ ان کی عظمت اور شان ہے۔ عیسیٰ کو روح کلمہ بنایا، یہ ان کی عظمت اور شان ہے۔ اور آدم کو اللہ نے صفی بنایا، چنا ہوا بندہ بنایا، یہ ان کی عظمت اور شان ہے۔ لیکن ان سب سے جو بڑی شان ہے وہ فرمایا الا وانا حبیب اللہ، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ، حضور فرماتے ہیں لواء الحمد کا جھنڈا قیامت والے دن اللہ مجھے عطا فرمائے گا، اس کے نیچے آدم بھی ہوں گے، عیسیٰ بھی ہوں گے، اسی طرح موسیٰ بھی ہوں گے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت 1,24,000 کو مبعوث پیغمبر اور ان کی امتی، وہ سارے کی ساری لواء الحمد کے جھنڈے تلے جگہ ہوں گے، اور جھنڈا نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں میں۔ اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، اللہ نے مجھے شفیع بنا کے بھیجا۔ اور کون سا شفیع؟ فرمایا اول شافع، سب سے پہلا میں ہی شفاعت فرماؤں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ فرمایا وَلَا فَخْرَ، مجھے اس بات پہ بھی فخر نہیں۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّقُ حَلَقَ الْجَنَّةِ، اور سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اور فرمایا فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، اللہ میرے لیے ہی دروازہ کھولے گا، فَيُدْخِلْنِيهَا، اس جنت میں میں ہی داخل ہوں گا۔ اور فرمایا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ ایمان والد بھی داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا جشن عید میلاد النبی زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ، اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین پر، یعنی جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی بنائی، رسول بنائی، ان پر بھی، اور جو سب سے آخر میں آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائی، مجھے مکرم بنایا ہے۔ اور فرمایا مجھے اس بات کی کوئی بھی فخر نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان وراء الورا، نبی پاک علیہ السلام کا جتنا مقام، جتنی شان بیان کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جہاں عام جو مومن ہے ان کا مقام ختم ہوتا ہے، وہاں اولیاء اللہ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں اولیاء اللہ کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں پر صدیقین کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پر صدیقین کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں پر نبیوں کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پر نبیوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں پر اولو العزم رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پر اولو العزم رسولوں کا مقام ختم ہو جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کے مقام کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ نبی پاک علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہوئے حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا سہا، تیرے خالق حسن ادا کی قسم۔